الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم سامعین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کے بارے میں یوں فرمایا، اے اللہ، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت فرما۔ تو اس حدیث کی بنیاد پر تمام صحابہ کرام نواسۂ رسول سے محبت فرماتے تھے۔ انہی نواسے کے بارے میں آتا ہے، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے خطبہ دے رہے تھے، ممبر پر سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو بھی لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی صحابہ کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو دیکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ میرے اس نواسے کو زہر کے ذریعے سے شہید کر دیا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی صحابہ کو دیکھتے ہیں، کبھی سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو دیکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اس نواسے کے ذریعے سے، میرے اس بیٹے کے ذریعے سے مسلمانوں کی بڑی جماعت میں جو لڑائیاں ہو رہی ہیں، اس لڑائیوں کو ختم فرمائیں گے، صلح فرمائیں گے، جھگڑے کو دور فرمائیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی پیشین گوئی اس وقت ثابت ہوئی۔ کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے دور میں، امیر معاویہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے زمانے میں دونوں کے درمیان لڑائیاں ہوئی، جنگیں ہوئے، اور ہزاروں صحابہ جو ہے نا اس وقت شہید ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں نہ مدینے سے کوئی شام جاتے تھے، اور نہ شام سے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے کوئی آدمی مدینہ آتے تھے۔ اس طرح کا ماحول بن گیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد سیدنا حسن رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو کچھ دنوں کے بعد بھائی سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سے مشورہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو لڑائیاں ہو رہے ہیں آپس میں، یہ لڑائیاں ختم ہو جائیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا اور ان کو خلافت سپرد کرنا چاہتا ہوں، سونپ دینا چاہتا ہوں۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے کہا، بھائی آپ جو اچھا سمجھے میں آپ کے ساتھ ہوں۔ تو سیدنا حسن رضی اللہ عنہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو خط لکھتے ہیں اور ان کو بلاتے ہیں، اور خلافت کا تاج ان کے سر پر رکھ دیتے اور کہتے ہیں کہ میں بھی آپ کے تابع ہوں، میں بھی آپ کے ہاتھ پر خلافت کے لیے بیعت کرتا ہوں۔ تو اس طرح سے جو لڑائیاں چل رہی تھی، جو جنگیں ہو رہے تھے، ان کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے اس لڑائیوں کو ختم فرمایا، اس جنگ کو ختم فرمایا۔ اور دوسرے نواسے کے بارے میں آتا ہے کہ کربلا کی وہ میدان مجھے دکھایا گیا، وہ زمین دکھائی گئی جس کی مٹی لال، جس کے بالوں تک بھی لال ہے، کہ میرے دوسرے نواسے حسین رضی اللہ عنہ کو لوگ شہید کر دیں گے۔ ان دونوں نواسوں میں سخاوت کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ ویسے تو تمام اہل بیت سخاوت میں پیش رہتے تھے، راہ خدا میں ضرورت مندوں پر خرچ کرنے میں پہل قدمی کرتے تھے، لیکن نواسۂ رسول بھی سخاوت میں کوئی پیچھے نہیں تھے۔ ان دونوں نواسوں کے بارے میں آتا ہے، ایک مرتبہ
کئی سفر پر جا رہے تھے، ان کے ساتھ غلام خادم بھی تھے۔ مدینے سے کافی دور جانے کے بعد راستے میں سخت بارش ہونے لگی، تو بارش سے بچنے کے لیے ایک خیمے میں، جو جنگل میں رہنے والے ایک دیہاتی کا خیمہ ہے، ایک جھوپڑا ہے، وہاں جا کر اجازت لے کر اس کے اندر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بارش ہو رہی ہے، ہم یہاں پر ٹھہرنا چاہتے ہیں۔ تو خیمے والوں نے، جھوپڑی والوں نے ان کا استقبال کیا، ان کو معلوم بھی نہیں کہ یہ نواسہ رسول ہے، ان کا استقبال کیا، مرحباً حباً و تکریماً۔ تو اس جھوپڑی میں آرام فرماتے ہیں بارش سے بچنے کے لیے۔ جب بارش ختم ہو جاتی ہے تو جھوپڑی والے ان کے لیے کھانے کا انتظام کرتے ہیں کہ بہترین دمبے کو ذبح کر کے دعوت کا انتظام کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں۔ یہ سارے لوگ جب دعوت سے فارغ ہو جاتے ہیں، جانے کا ارادہ کرتے، پھر بارش ہونے لگتا ہے۔ تو فرماتے ہیں اسی طرح سے مسلسل 3 دن بارش ہوئی، کبھی بارش ہوتی ہے، کبھی بارش رک جاتی ہے، 3 دن تک مسلسل بارش ہوئی تھی۔ یہ حضرات 3 دن تک اسی خیمے میں رہے، اسی جھوپڑی میں رہے۔ اور وہ جھوپڑی والے مسلسل 3 دن بھی ان حضرات کی مہمان نوازی کرتے رہے۔ 3 دن رہے، 3 مینڈے کو، دمبے کو ذبح کر کے ان کے لیے مہمانی کا انتظام فرمایا۔ اسی لیے میں نے بڑوں سے سنا ہے کہ عربوں کے اندر سخاوت کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہوتا ہے، اور صحابہ کرام کی یہی عادت تھی کہ خود تو بھوکے رہتے تھے لیکن دوسروں کو کھانا کھلاتے تھے، خود تو ضرورت مند ہوتے تھے لیکن اپنے دوسرے بھائیوں کی فکر کرتے تھے، خود پیاسے رہتے، پانی کے لیے تڑپ رہے ہوتے ہیں، لیکن فکر کرتے ہیں کہ میرے دوسرے بھائی ضرورت مند ہے، اس کو پہلے پلا دو۔ دوسرے کہتے ہیں تیسرے ضرورت مند ہے، اس کو پلا دو۔ کسی کے گھر کے پاس اگر سری آ جاتا تو کہتے ہمارے ضرورت مند فلاں ہے، ان کو پہنچا دو، وہ کہتے اور ضرورت مند ہے، ان کو پہنچا دو۔ اس طرح صحابہ کے اندر سخاوت کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا کہ دوسروں کی فکر کرتے تھے۔ تو 3 دن تک اس جھوپڑی میں رہے، تو جھوپڑی والے کی طرف سے 3 دن بھی مہمان نوازی کا انتظام ہوا اور 3 مینڈے ذبح کر کے ان کو کھلا دیے۔ جب 3 دن کے بعد بارش ختم ہوئی تو یہ لوگ جب جانے لگے تو اپنے خادم سے کہا کہ ہمارے پاس کتنے رقم ہے؟ خادم نے کہا 20,000 درہم ہے۔ تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ 20,000 درہم میں سے 10,000 درہم ان کو دے دو۔ خادم نے کہا حضرت انہوں نے تو 3 مینڈے کو ذبح کر کے ہمارے لیے مہمانی کا انتظام کیا ہے، اور 3 مینڈوں کی زیادہ سے زیادہ قیمت 1000 درہم ہو سکتے ہیں، آپ نے تو ان کو 10,000 درہم دے دیے ہیں۔ 10,000 درہم ان کو دے کر کہنے لگے مدینہ آنا اور نواسہ رسول سے ملاقات کرنا، سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ عنہما سے ملاقات کرنا، اور بھی تمہاری مدد ہو جائیں گے، اور بھی جو ہے نا تمہاری ضرورت پوری کریں گے۔ غرض اس کے بعد جب نکل کر جانے لگے تو خادم نے کہا کہ اب تو ہمارے پاس صرف 10,000 درہم بچے ہیں، 10,000 آپ نے دے دیا، 10,000 آپ نے ان کو دے دیا، اب باقی 10,000 بچے ہیں، ان 10,000 کو لے کر ہم آگے سفر کرنا چاہتے ہیں، یہ تو مشکل ہو جائے گا۔ اور آپ نے 3 مینڈوں کی قیمت 1000 درہم ہوتا ہے، آپ نے 10,000 ان کو دے دیے۔ تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ ان سے کہتے ہیں کہ بھائی ہم 10,000 دے کر
زیادہ سخاوت کرنے والے نہیں بنے، بلکہ ہم سے زیادہ سخی تو وہ بن گئے ہیں، ہم سے زیادہ سخی تو وہ خیمے والے جھوپڑی والے بن گئے ہیں۔ اس لیے کہ ہمارے پاس کل 20,000 تھے، 20,000 میں سے ہم نے صرف آدھا ان کو دیا ہے، اور اس بیچارے جھوپڑی والے کے پاس کل ان کی مالیت 3 مینڈے تھے، کل ان کے مال 3 مینڈے تھے، 3 مینڈوں کے سوا کوئی چیز ان کے پاس نہیں تھا، جو کچھ بھی تھا اس نے تو ہم پر قربان کر دیا اور ہمارے لیے مہمانی کا انتظام کیا، اور اس مہمانی کے انتظام میں 3 مینڈے جو کچھ بھی تھا ذبح کر کے ہمیں جو کھلایا ہے، وہ اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ ہم زیادہ سخی۔ اسی طرح سے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے طرف سے ایک مرتبہ 10,000 درہم ان کے پاس آئے تحفے کا، اور کہا کہ اس کو استعمال کر لینا، نہ یہ صدقے کا ہے نہ یہ زکوٰۃ کا ہے۔ سامنے رکھ کر بیٹھ گئے اور ایک ایک کہ فلاں غریب ہے ان کو یہ پہنچا دو، فلاں ضرورت مند ہے ان کو یہ پہنچا دو۔ اسی طرح سے مغرب تک 10,000 درہم بھی جو ہے نا لوگوں میں تقسیم کر دی۔ ایسی سخاوت تھی نوازہ رسول کے اندر۔ یہی نہیں، امام حسین رضی اللہ عنہ کے چھوٹے بیٹے جو میدان کربلا سے بچ کر آئے تھے، امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے انتقال کے بعد معلوم چلا کہ کتنے ایسے گھرانے تھے جو ان کی وجہ سے چلتا تھا۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ راتوں میں راشن کو بوریوں میں بھر کر، سامان اور چیزوں کو بوریوں میں بھر کر کندھے پر اٹھا کر لے جاتے تھے اور لوگوں میں تقسیم کرتے تھے۔ راتوں میں گھر پر پہنچا آتے تھے، دروازے پر رکھ کر آتے تھے، لیکن کسی کو یہ معلوم نہیں چلتا تھا کہ یہ راشن ہمیں پہنچانے والے کون ہیں، یہ رقم ہمیں دینے والے کون ہیں۔ مسلسل جب ان کا انتقال ہوا تو معلوم چلا کہ دروازے پر اب راشن نہیں پہنچ رہے ہیں، چیزیں نہیں پہنچ رہی ہیں۔ جب معلوم ہوا لوگوں کو کہ پہنچانے والے یہی تھے۔ بہرحال سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو میدان کربلا میں بلا کر شہید کر دیا گیا۔